السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو پری کا عمل بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس عمل سے پری کی تسخیر کریں یا نہ کریں، بنا عمل کے ہی اس عمل سے کام لیں تو کام فوراً انجام کو پہنچتا ہے۔ چاہے وہ کام محبت کا ہو، چاہے دشمن کی ہلاکت کا ہو، چاہے تباہی بربادی کا ہو، چاہے جادو ٹونے جن بھوت کا علاج ہو، چاہے آپ کا جو بھی کام ہو، جو بھی مقصد ہو، آپ اس عمل کے ذریعے سے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پری کی تسخیر نہیں کرنا ہے، صرف کوئی کام لینا ہے، محبت، دشمن یا کوئی بھی، یا جدائی کا، یا کسی مریض کی بیماری کے علاج کا، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ لیں، اس پر یہ تعویذ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کالی سیاہی سے، کالے پین وغیرہ سے اس تعویذ کو لکھیں، اور جو بیچ والا کھانا ہے اس کھانے میں آپ مقصد اپنا لکھیں۔ اگر چاہیں مریضوں کو علاج کے لیے پہنانا گلے یا بازو میں تو آپ ڈال سکتے ہیں، اور کسی کو ڈیلیوری اور پریگنینسی کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ بہت ہی مفید پائیں گے انشاءاللہ، بہت ہی زبردست تعویذ ہے یہ۔ تو جن بھوت جادو بیماری کے علاج اور پریگنینسی، ڈیلیوری وغیرہ کے لیے تعویذ آپ گلے یا بازو یا اور کسی مقصد کے لیے گلے یا بازو میں ڈالنے کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا ٹھوس اور بہترین کام کرنا چاہیں محبت دشمن کا، تو آپ کو ایک ترکیب سے اس تعویذ کا فلیطہ یعنی چراغ بنانا ہے، اور چراغ بنا کر کے اس کو چراغ میں تیل ڈال کر کے جلانا ہے، کوئی سرسوں کا کڑوا تیل ڈال کر کے، اور چراغ روشن کر کے پھر اس کے بعد 21 عدد کالی مرچ لے لیں۔ کالی مرچ لے کر کے اس پہ 21 بار سورۃ کوثر پڑھ کر کے دم کریں۔ ہر ایک مرچ پر 21 بار سورۃ کوثر پڑھ کر کے دم کرنا ہے، اور پھر اس کو آگ میں جلا دیں، یعنی چراغ بھی آپ کا روشن ہوگا، اور مرچ جو ہے سیاہ والی اس کو بھی آگ میں ہی جلانا ہے۔ اگر آپ کا کام ایک دن میں ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اگلے دن بھی آپ اس کام کو جاری رکھیں، 2-3 دن میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آخری حد اس کی 21 روز ہے۔ اب اس عمل کا جو پری کا جو عمل ہے، پری کی تسخیر کا جو طریقہ ہے، اس کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ اس میں آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کا مطلب جیسے آپ کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور حرام کھانے پینے کی چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور جھوٹ وغیرہ سے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور کسی کی شکوہ شکایت میں نہ رہیں، اور پاکی پوری طریقے سے ہر وقت پاک صاف رہنے کی ضرورت ہے، باوضو رہنے کی ضرورت ہے، اور نماز وغیرہ کی پابندی کریں، پھر اس عمل کو کریں۔ اور عمل کو کرنے کے لیے ایک کمرہ تنہا بنائے، کہ یعنی آپ کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی داخل نہ ہو، تب آپ اس عمل کو کریں۔ چراغ جلا کر کے اس تعویذ کا سامنے رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو کھانا مقصد ہے فلیطہ والا، چراغ والا، تو کھانے میں جو مقصد لکھنا ہے اس میں اپنا جو بھی مقصد ہے اس مقصد کو ہٹا کر کے صرف پری حاضر ہو لکھنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے 21 عدد کالی مرچ لے لیں، اور ہر ایک مرچ پر سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھ کر کے پھونک ماریں، پھر آگ میں ڈال دیں۔ اور اس میں حصار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ حصار کرنا چاہیں تو آیت الکرسی وغیرہ 3 بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، اور چراغ خوشبودار تیل میں روشن کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم پر بھی عطر لگائیں، کپڑے وغیرہ پر، اور اگربتی بھی جلائیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن جب بھی پری حاضر ہو جائے، آپ اس سے ہم کلام ہوں، آپ کا جیسے ہی وہ پری حاضر ہوگی، مخاطب ہوگی، تو ویسے ہی آپ کا عمل پورا ہو جائے گا، اور وہ پوری طریقے سے آپ کو بنا کسی شرائط کے سونپ دے گی۔ اب جس کام کا جو بھی طریقہ وہ آپ کو بتائے، دوبارہ آنے کا اور جانے کا جو بھی طریقہ آپ کو بتائے، آپ اس پر کاربند رہیں، اور اس عمل کو پوری طریقے سے راز رکھیں، کسی پر ظاہر نہ کریں کہ آپ نے کون سا عمل کیا ہے۔
یہ پری جب حاضر ہوگی، حاضرات آپ کی کرے گی، تو آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں جو بھی آپ جاننا چاہیں سب کچھ دکھائے گی، بتائے گی، اور آپ کا ہر ایک چھوٹا بڑا کام آپ جو چاہیں اس سے لے سکتے ہیں۔ لیکن صرف جائز کام، ناجائز کام کریں گے تو یہ پری وہیں سے آزاد ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔